سنبدأ من جديد. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 9 کے اندر فلمایا گیا ہے کہ کیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی کے اندر بحری بیڑے تیار کروائے، جنہیں ہم شپس کہتے ہیں یا بوٹ بھی کہتے ہیں، سمندری جہاد کے لیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی نگرانی کے اندر بحری بیڑے تیار کروا رہے تھے اور خود بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تھی بحری بیڑے تیار کر کے بازنطینیوں کے اوپر حملہ کرنے کی، ان کے شہروں کو فتح کرنے کی، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا۔ بعد میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہی سب اب ایپیسوڈ 8 کے اندر بھی فلمایا گیا ہے، آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں ڈسپلے بھی کر دوں گا۔ میری گزشتہ ویڈیوز کے اندر بہت سارے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی فتح نہیں کیا، تو آج ان کو اس کا جواب مل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا فتح کیا ہے۔ دیکھیں، آگے جا کر ان سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 9 یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ان کے جو بحری بیڑے تھے، جو شپس انہوں نے تیار کیے تھے، کسی نے آ کر ان پر آگ والے تیر برسائے اور انہیں تباہ کر دیا۔ اب یہاں پر یہ نہیں دکھایا گیا کہ یہ لوگ کون تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بازنطینی ہو، اس میں اب کنفرم نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ بہرحال یہ یہاں پر کلیئر نہیں کیا گیا۔ تو سارے شپس جو انہوں نے بنائے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں سمندری جہاد کے لیے، وہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود نہیں تھے، وہ دمشق کے اندر موجود تھے اپنے گھر پہ۔ تو جب اگلے دن انہیں خبر ملتی ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین تک یہ بات ابھی نہیں جانی چاہیے۔ اس کے بعد وہ خود وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو شپس انہوں نے اتنی محنت سے بنائے تھے وہ سارے جل کر راکھ ہو چکے تھے، اور کچھ تو ابھی جل بھی رہے تھے۔ خیر، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ کر بے حد اداس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے یہ سب بنائیں گے، کوئی بھی چیز ہمیں سمندری جہاد کرنے سے اب روک نہیں سکتی، ہمارا ارادہ پہلے سے زیادہ اب مضبوط ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے بحری بیڑے بنائے جاتے ہیں، شپس بنائی جاتی ہیں بالکل پہلے کی طرح، اور اس سے بھی زیادہ اچھے سے اور مضبوطی کے ساتھ ان کو بنایا جاتا ہے، اور پھر نگرانی بھی رکھی جاتی ہے تاکہ کہیں ایسا دوبارہ نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں پر موجود ہوتے ہیں جب اب یہ شپ دوبارہ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام میں ان کی مدد کے لیے ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں پر بحری بیڑے بنائے جا رہے تھے، شپس بنائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سارے لوگ مل کر ان شپس کو پانی کے اندر اتارتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ مشکل کام تھا آج کی نسبت، کیونکہ تب وہاں پر جدید مشینیں نہیں تھی۔ ان لوگوں نے خود شپس کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر پانی میں اتارا اور پھر اس شپ پر سوار ہوئے۔ یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کر گئے تھے، جو ان کی دوسری بیوی تھی، فاختہ جن کا نام تھا، اور جو انہیں بہت زیادہ عزیز تھی۔ انہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپ میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس جہاد میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جہازوں کو پانی میں اتارا جاتا ہے تو سب کس قدر خوش ہوتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاز کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے جو حدیث انہوں نے سنی تھی صحیح بخاری کے اندر،
2924 के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत के उन लोगों को जन्नत की बशारत है जो पहली बहरी मुहिम पर रवाना होंगे, और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को अमली जामा पहनाया और इस मुहिम का आगाज़ किया। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब ये सारे लोग शिप में सवार होकर निकल पड़ते हैं जिहाद के लिए, तो रात के वक्त इन सबको समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता है, वो भी तेज़ बारिश के साथ। अब जब समुद्री तूफान आता है तो सारे जहाज़ जो उस वक्त पानी में मौजूद थे वो डगमगाने लगते हैं और बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर जाते हैं अपने कमरे में और अपनी बीवी को तसल्ली देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किस कदर लोग ज़ख्मी हुए हैं। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में वहाँ पर पड़े हुए थे जिन्हें मुआलिज देख रहे थे। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि इनकी हालत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएंगे, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी फाखिता, वो भी शदीद बीमार हो जाती हैं। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मिलने जाते हैं। तो फाखिता उनसे कहती है कि लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। जिस पर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नहीं, तुम ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। फिर दिखाया जाता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो फ़ौज थी बहरी जहाज़ों वाली, ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहां नीचे बाज़ंतीनी फ़ोर्स मौजूद होती है जिसे खैर इसके बाद मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहरी जहाज़ों की जो फ़ौज थी वो एक जगह पर पहुंचती है जिसे साइप्रस कहा जाता है, जहां पर बाज़ंतीनी फ़ौज के लोग मौजूद थे। जिस जगह को साइप्रस भी कहा जाता है, इसे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही कैप्चर किया था और फतह किया था। मैं नीचे डिस्प्ले कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ोर्स पहुँचती है तो ये सब लड़ने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ से भी तीर बरसाए जाते हैं और इस तरफ से भी तीर बरसाए जाते हैं। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज जब वहाँ उतरती है तो बाज़ंतीनी फ़ौजियों को मार मार कर वहाँ से भगाया जाता है। फिर बिल आखिर उनके जो लीडर थे उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ंतीनी फ़ौज का जो लीडर था, जो उनका सिपा सालार था, उसके साथ बैठे होते हैं और फिर उससे मुआहदा करते हैं, क्योंकि अब ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था। ये जो कब्रस था जिसे साइप्रस कहा जाता है, तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुआहदा लिखा जिस पर उसके साइन करवाए और उसे ये भी कहा कि अब अगर उनके जो लोग हैं जो यहाँ पर रहेंगे उन्हें जिजिया देना होगा और उनके जान और माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी फाखिता, जो कि बीमार हो चुकी थी, वो इंतकाल कर जाती हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वापस जाते हैं शिप में, तो वो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं वो देखते हैं कि उनके जो आसपास औरतें थी वो रो रही होती हैं। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एकदम हैरान हो जाते हैं और जाकर अपनी बीवी को उठाते हैं उसका नाम लेकर। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि वो इस दुनिया से चली गई है। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार उनका नाम ले रहे होते हैं, उन्हें पुकार रहे होते हैं, लेकिन वो इंतकाल कर चुकी होती हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड सीन इसमें फिल्माया गया है। मुझे यकीन है अगर आप भी ये सीन देखेंगे और आपके पास भी दिल मौजूद है तो आपकी आंखों में भी आंसू ज़रूर आ जाएंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जगह पर वहीं पर फाखिता को दफन कर देते हैं, उनकी तदफीन कर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाकी लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी देर वहाँ बैठे रहते हैं, फिर उठकर चले जाते हैं। इसके बाद जब वो घर वापस जाते हैं दिमश्क में, तो फाखिता और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बेटी थी वो आकर इनसे पूछती है कि अब्बा जान, अम्मी कहाँ हैं। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन भी पास खड़ी होती है। वो कहती है मुआविया बताओ फाखिता कहाँ है। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ कहते तो नहीं, लेकिन रोने लग जाते हैं, जिससे उन लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि फाखिता अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर आगे दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं। तो इनकी बहन इनके पास आती है
اور سورہ رحمان کی کچھ آیات تلاوت کرتی ہیں اور کہتی ہیں معاویہ تم پریشان مت ہو، یہ سب اللہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتیں دیتا ہے اور اس نے دی بھی ہوئی ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ وہ واپس لے لیتا ہے تو وہ بھی اسی کا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں ایک سین فلمایا گیا ہے کہ جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو آپ نے عثمان کو دی تھی۔ تو آپ اس انگوٹھی کو گھما رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے شکایت لے کر۔ اب یہاں پر مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ شکایت ولید بن عقبہ کی ہی ہے یا کسی اور کی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی کر فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھائی تھی، تو وہ شکایت آتی ہے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ مولا علی علیہ السلام بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو پھر سیدنا عثمان حکم دیتے ہیں کہ اسے پبلکلی عوام الناس میں لے جا کر کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر وہ سین فلمایا گیا ہے کہ جس میں اسے کوڑے مارے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں اور محمد بن ابی بکر بھی موجود ہوتے ہیں، جن کی پرورش مولا علی علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ بیٹے تو ابو بکر کے تھے، لیکن ان کی جو پرورش ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے کی ہے، جن کا نام ہے محمد بن ابی بکر۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے گھر پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک محمد بن ابی بکر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر محمد بن ابی بکر کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، وہ تو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ البتہ جب یہ سیریز اردو میں آئے گی تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو محمد بن ابی بکر نے کچھ کہا تو مولا علی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔